بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 جون سن 2020 جماعت دہم مطالعہ پاکستان لیکچر نمبر 3 تاریخ پاکستان باب نمبر۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے 1973 کے آئین کے اہم پہلو۔ 1973 کے آئین سے پہلے نہم جماعت میں طلباء آپ لوگ پڑھ چکے ہیں 1956 کا آئین اور اس کے بعد پھر 1962 کا آئین۔ 1973 کے آئین سے پہلے جو 1962 کا آئین تھا ایوب خان کے دور میں، وہ 1969 میں اس آئین کو ختم کیا گیا۔ اس کے بعد یہ جو آئین بنا 1973 کا آئین، یہ 25 رکن کمیٹی نے اس کو مل کر بنایا، یہ وہ واحد آئین ہے جو ابھی تک کام کر رہا ہے۔ اس آئین میں بھی جو ہے وہ ترامیم یعنی تبدیلیاں اس میں تو ہوئیں، لیکن پھر بھی کافی حد تک اس کے ایسے نکات ہیں جو ابھی بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کے اہم پہلو کی طرف جائیں تو اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے افتتاحیہ، یعنی کسی بھی چیز کی جو ہے وہ اس کی بنیاد، اس کا افتتاح کیا ہے۔ افتتاح میں اگر دیکھا جائے تو جیسے کہ 1956 کے آئین میں اور 1962 کے آئین میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اس میں بھی بالکل جو ہے وہ ویسی ہی ملتی جلتی بات ہے کہ اس میں حاکمیت حکم کا جو ہوگا وہ میرے اللہ کا ہوگا، یعنی حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ عوام کے نمائندے اپنے اختیارات کو، اگر کوئی وزیر ہے، کوئی سفیر ہے، جو بھی جو ہے وہ اس آئین کے تحت یعنی الیکشن میں ووٹنگ کے تحت ہر بندے کو جو بھی سیٹ ملی ہے اس میں اپنا کوئی کار مختار نہیں وہ ہوگا، اپنے وہ نظام کو اپنے طور طریقے کے مطابق نہیں چلائے گا۔ اگر اس کو چلائے گا تو وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، یعنی قرآن اور حدیث سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح اس کے ہم اگر دوسرے نکات پہ جائیں تو وہ ہے تحریری آئین۔ اس آئین کو تحریر کیا گیا تو اس کے جو ہے وہ 220 دفعات، 12 حصے اور اس کے 6 گوشوارے تھے۔ وفاقی آئین میں پہلے آئینوں کی طرح 1973 کے آئین میں بھی پاکستان کو ایک وفاقی مملکت ہی قرار دیا گیا تھا، جس کی حد بندی جو ہے وہ صوبوں اور اضلاع میں جو ہے وہ کی گئی۔ نمبر 4 نیم استوار آئین ہے۔ نیم استوار آئین کا جو ہے وہ مطلب ہوتا ہے کہ آئین میں تبدیلی کے جو ہے وہ اختیارات موجود ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار نہ ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ آسان ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت جو ہے وہ آئین میں ترمیم یعنی اس میں تبدیلی کی ان کو اجازت ہوتی ہے۔ قومی زبان پہ بات کریں تو ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے۔ 15 سال کے عرصے میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج کرنے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ اس دوران انگریزی زبان جو ہے وہ بطور سرکاری زبان استعمال ہوگی، مگر آج تک ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد ہے اسلامی آئین۔ چونکہ پاکستان جب بنا تو اس کی بنیاد ہی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پر قائم کی گئی، تو اس طرح اسلامی آئین میں بھی جو ہماری مملکت ہے وہ اسلام، وزیر اعظم اور صدر کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا، اور پاکستان کا مکمل نام یہاں پر پہلے جو ہے وہ اس میں تبدیلی کر کے اب اس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اسلامی آئین میں کچھ اسلامی اختیارات کو جو ہے وہ رکھا گیا اور اس میں جو ہے وہ اسلام کے کچھ چند نکات کو پروموٹ کیا گیا۔ اس میں سود کا جو ہے وہ خاتمہ کیا گیا۔ نظام زکوٰۃ کو جو ہے وہ بہتر اور اچھی طرح سے منظم کرنے کی کوشش کی گئی۔ آزاد خود مختار عدلیہ میں جو ہے وہ عام عوام کو عدل فراہم کرنے کی جو ہے وہ ضمانت فراہم کی گئی کہ لوگوں کو جو ہے وہ انصاف ملے گا۔ ججوں کو معقول معاوضہ اور ملازمت کا تحفظ، یہ نہیں کہ اگر جج جو ہے وہ کسی غریب کے حق میں فیصلہ کر دے گا تو اس میں جج کی اپنی جان جو ہے وہ لوگ اس کے دشمن ہو جائیں گے، تو یہاں ان کو بھی تحفظ فراہم کیا گیا۔ اس کے بعد ہے پارلیمانی آئین۔ پارلیمانی آئین میں جو ہے وہ آئین کی جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ 5 سال مقرر کی گئی مدت۔ 1973 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کی میعاد ابھی جو جیسا چل رہا ہے تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ 5 سال مقرر کی گئی۔ ملک میں پارلیمانی نظام رائج کیا گیا۔ ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم۔ صدر کو قومی اسمبلی کے لیے جو لوگ منتخب کرتے تھے، اس میں سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیاں منتخب کرتی ہیں، جبکہ وزیر اعظم کا جو انتخاب ہے وہ قومی اسمبلی کی اکثریت سے عمل میں آتا ہے۔ آئین کی بالادستی، کوئی شخص اگر آئین کو توڑے
یا اس میں اپنا اختیار جو ہے وہ سمجھے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو سنگین جو ہے وہ غداری کے الزامات کے تحت اس کے اوپر مقدمہ چلایا جائے گا اور سزائیں بھی جو ہے وہ ملیں گی۔ آئینی ادارے 1973 کے آئین میں بھی جو ہے وہ صوبائی اور مرکزی مفادات اور معاملات کو چلانے کے لیے کچھ ادارے تشکیل دیے گئے۔ ان میں جو ادارے ہیں وہ ہیں مشترکہ مفادات کی کونسل، قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن، الیکشن کمیشن اور وفاقی محتسب۔ دو ایوانی مقننہ میں پارلیمنٹ کو دو ایوانوں پر جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ ایک ایک جو ہے وہ اپر ہاؤس کا یعنی اس کو سینٹ بولتے ہیں، اور جو لوئر ہاؤس ہے اس کو بولتے ہیں قومی اسمبلی۔ اردو میں دیکھیں گے تو یہاں پر آئے گا ایوان بالا سینٹ اور ایوان زیریں قومی اسمبلی۔ یہ کہلاتا تھا پارلیمنٹ کو دو ایوانوں پر جو ہے وہ مشتمل کیا گیا۔ سینٹ میں صوبوں کو مساوی ہی جو ہے وہ درجے دیے جائیں گے، اور اس میں سینٹ کی اس میں جو اس کی میعاد یعنی اس کی جو مدت ہوگی وہ 6 سال ہے۔ اس کے بعد ان کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ 104 ہے۔ قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد اگر دیکھی جائے تو وہ 342 ہے، اور پارلیمنٹ یعنی مجلس عشورہ کے کل ممبران کی تعداد کو دیکھا جائے تو وہ 446 ہے۔ بنیادی حقوق کے اوپر اگر بات کی جائے تو یہاں پر شہریوں کے حقوق و فرائض بھی ہوں گے۔ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر انسان اپنے حق کی طلب کرتا ہے تو اس کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ ان کے بنیادی حقوق و فرائض ہیں۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی یعنی ان کے خلاف کوئی بھی قانون بنانے کی اجازت نہ ہوگی۔